السلام علیکم میری پیاری سی وائی ٹی فیملی اور میرے بہن بھائی جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو تندرستی والی زندگی دے، اپنی فیملی کے ساتھ اچھے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے بلاگ کا آغاز کریں۔ آج کا بلاگ بالکل نارمل روٹین جس طرح کے ہر گھر کی ہوتی ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ روزانہ مجھے جھاڑو کیوں لگانا پڑتا ہے، تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ مرغیاں جو ہیں وہ یہ گملوں کے اندر سے اور یہ ساری طرف سے مٹی اڑا اڑا کے صحن میں گرا دیتی ہیں، اس لیے مجھے روزانہ جھاڑو لگانا پڑتا ہے۔ اور آج تو ویسے بھی میں یہ کام کر رہی تھی، اس کا یہ پینٹنگ کر رہی تھی، اور پینٹنگ جب خراب ہوگی تو مجھے پھر یہ ساری اتارنی پڑی اس کے کلر بلیڈ کے ساتھ۔ اس کے سارا کچرا اتنا اترا ہے، یہ سارا کچرا اسی کا ہے، میں اتارتی رہی ہوں اس کو، اور پھر ایک دفعہ میں نے اس کو وائٹ کر دیا ہے۔ اب دیکھیں صبح تک اس کی کیا کنڈیشن بنتی ہے۔ اب اگر تو یہ بالکل پیور وائٹ ہو گیا تو پھر میں اس پہ کام کروں۔ آج زیادہ صاحب کو لگایا ہوا گوڈیاں کرنے پہ، میں نے کہا آپ گوڈی کریں، میں ہانڈی روٹی کر لیتی ہوں، کیونکہ کام اگر سارے ایک انسان کرے تو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اگر سب مل جل کے کام کریں تو پھر تھوڑا تھوڑا کام حصے میں آتا ہے۔ تو آج کپڑے بھی دھوئے تھے، کل بھی دھوئے تھے، آج بھی دھوئے ہیں، بس ڈیلی سردیوں کا دوپہر بہت چھوٹا ہوتا ہے دن، اس وجہ سے کام زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر سب مل جل کے کریں تو جلدی ہو جاتا ہے۔ ویسے مزے کی بات بتاؤں، ہسبینڈ جلدی قابو بھی کوئی نہیں آتے، بس ان کو بڑی جو ہے نا وہ ہیلے بہانے کے ساتھ قابو کرنا پڑتا ہے، بڑی مشکل کے ساتھ ان کو، بڑی ان کی ٹیسی کرنی پڑتی ہے، بڑی ان کی تعریفیں کرنی پڑتی ہیں، سچی جھوٹی ساری تعریفیں کرنی پڑتی ہیں، تب جا کے یہ کام کرواتے ہیں، ورنہ یہ قابو کو نہیں آتے۔ تو جھاڑو جو ہے یہ تو مجھے روزانہ لگانا پڑتا ہے، کیونکہ صفائی ہو نا پھر کام کرنے کو دل بھی کرتا ہے، پھر ہانڈی روٹی کرنے کو بھی دل کرتا ہے، پھر جتنا مرضی کوئی کام کروا لے، اور اگر صفائی نہ ہو پھر تو کام کرنے کا مزہ ہی نہیں آتا۔ کوکنگ کرنی ہو تو کچن اگر صاف ہو تو خود بخود ہی دل کرتا ہے کہ بندہ کوکنگ کرے، اور اگر کچن گندا ہو پھر تو جو کام کرنا ہوتا ہے وہ بھی اتنا مشکل لگتا ہے جس کا کوئی شمار نہیں۔ تو اذانیں شروع ہو گئی ہیں، میں پہلے نماز پڑھوں گی، نماز کے بعد جو ہے پھر کچھ اور کروں گی۔
اب نماز کے بعد پہلا کام ہوگا جی پیٹ پوجا، پھر کام دوجا۔ تو سب سے پہلے جو ہے کچھ سبزیاں دھو لیتی ہوں، اور یہ بیٹی کو لگایا ہوا ساتھ، میں نے کہا آپ بھی ساتھ کام کیا کریں، تھوڑا سا ہیلپ مجھے بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ دن واقعی بہت چھوٹے ہو گئے، اتنا چھوٹا دن ہوتا ہے کہ کام نمٹ ہی نہیں آتا۔ اگر واشنگ لگا لیں، پھر یہ بھی شکر ہے کہ چلو کپڑے جو ہے اسپن کرنے سے جو ہے نا بڑی سہولت ہو جاتی ہے، ورنہ تو اگر گیلے کپڑے خشک کرنے لگے تو سارا سارا دن جو ہے ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے، پرندے چڑیاں جو ہے خراب کر دیتی ہے، تو یہ بہت چیزوں کا خیال چھوٹی چھوٹی چیزوں کا کرنا پڑتا ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کے گھر میں بھی اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی پرابلمس ہوتی ہوں گی۔ تو یہاں پر لکڑیاں تو جج صاحب لے کے آئے ہیں، لیکن اتنی گیلی ہیں کہ روزانہ جو ہے وہ دھواں اتنا مجھے جو ہے نا اچھا خاصا، وہ جو کہتے ہیں نا فلانے نے دھونی دیتی لوگ تو تعویذ کے ساتھ ایک دوسرے کو دھونی دیتے ہیں، اور یہاں پر مجھے جو ہے نا یہ گیلی لکڑیاں جو ہے نا یہ مجھے اچھی خاصی دھونی دیتے ہیں، اور کبھی کبھی چھینکیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ بس کیا جی آپ کو بتاؤں، شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہوا ہے، اور گھر بیٹھ کے ہم لوگ پکا بھی لیتے ہیں، کھا بھی لیتے ہیں۔ ان لوگوں کا خیال آتا ہے جو پردیش میں ہیں اور جو محنت مزدوری کرنے جاتے ہیں، کبھی ان کو مزدوری لگتی ہے کبھی نہیں ملتی، تو بہت مشکل ہوتی ہوگی، اتنی مہنگائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے رزق میں برکت ڈالے، اور ہر ایک بال بچے کو جو ہے اس کے والدین اس کی مشکلیں جو ہیں وہ خود ہی حل کریں، کسی کے محتاج نہ ہوں۔ تو یہاں پر یہ میں نے چورا منگوایا ہوا ہے۔ اچھا یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آگ جو جلتی ہے اور پھر بڑے وہ شرارے سے اس کے اندر سے نکلتے ہیں، تو یہ جو ہے نا اس کی بورے کی آگ ہے، تو جب یہ اس کے بن جاتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے باریک کوئلہ بن جاتا ہے، جیسے ہی ہم اس کو ہوا دیتے ہیں نا پھونکنی کے ساتھ، تو پھر اتنا اندر سے اتنا پیارا سین بنتا ہے نا کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کیمرے کے ذریعے کیسے پتہ چلتا ہے، لیکن اگر اوریجنل میں آپ دیکھیں تو پھر تو اتنا مزیدار ایسے لگتا ہے جیسے انار چلتا ہے نا شادی بیاہ پہ، بالکل وہی والا سین نظر آتا ہے۔ تو یہاں پر میں آگ جلا چکی ہوں، لہسن پیاز بن چکا ہے، یہ سارے چھوٹی چھوٹی چیزیں جب تیار ہو جاتی پھر ہانڈی بنانی آسان ہو جاتی، پھر کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ تو آج بناؤں گی جی آلو گوشت، اور ساتھ جو ہے وہ روٹیاں توی کی روٹی جو ہے وہ بہت شوق سے سب کھاتے ہیں ہمارے گھر والے، اور مجھے سہولت ہوتی ہے کہ وہ جلدی جلدی پک جاتی ہیں، پھر ان کو دیر نہیں لگتی۔ گیس آج کل ویسے بھی شارٹ ہو جاتی ہے، یا پھر سلنڈر رکھا ہوا اس پہ، یا پھر توی پہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ جہاں جس نے دو کھانی تھی اس کو ایک روٹی بھی کافی ہوتی ہے، اس کا سائز بڑا ہوتا ہے۔ یہ جی نمک مرچ والے ڈبے خالی ہوئے تھے، تو کافی دن سے میں دیکھ رہی تھی کہ ڈالنے پھر ٹائم نہیں ملتا تھا، میں نے کہا چلو آج تو یہ کام کر ہی لینا چاہیے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ میں جو مسالے جتنے بھی استعمال کرتی ہوں نا وہ اوریجنل استعمال کرتی ہوں، یہ دوسرے نہیں جو بازاری مسالے ہوتے ہیں وہ میں بالکل نہیں استعمال کرتی۔ میں ثابت مسالہ، گرم مسالے میں ثابت مسالہ جو ہے اس کو زیادہ پریفر کرتی ہوں، اور میتھی ہوگی، دھنیا ہو گیا، ٹماٹر، ادرک، لہسن، بس ان سے ہی کام چلاتی ہوں۔ زیادہ تر آرٹیفیشل جو مسالے ہیں نا ان سے میں بہت پرہیز کرتی ہوں۔ اور اچھا آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ میں جب چاول دھونے ہوں یا دال یا کچھ بھی دھونا ہو تو میں بچوں پہ نہیں چھوڑتی، وہ مجھے خود کرنا پڑتا ہے، گوشت خاص طور پہ، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ صحت کے بہت جو ہے نا اس کا اثر پڑتا ہے۔ آج میں نے پینٹ کا کام اس لیے نہیں کیا کہ ایک تو میرے دانت میں بہت درد تھی، اور میں نے صبح بھی کیا تھا، اور پھر مجھے اس کو صفائی دوبارہ سے اس کو صاف کرنا پڑا، اتارنا پڑا، تو اس لیے پھر میں تھک گئی، اور دوسرا میرے دانت میں درد تھا، پھر میں نے واشنگ لگا لی، کپڑے اسپن کرو، پھر ان کو ڈالو، خشک کرو، پھر سمیٹو، پھر طے کر کے رکھو۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں اور بہت ضروری کام ہوتے ہیں، اگر یہ نہ کریں تو گھر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس لیے پہلا کام یہ ہوتا ہے، باقی شوق جو ہوتے ہیں پھر وہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں پورے۔ تو ہنڈیا بس بناتے ہوئے دیر تو نہیں لگتی، ساتھ ساتھ میں آٹا گوندوں گی، ساتھ ساتھ ہنڈیا دیکھوں گی، اتنے میں پھر اذان کا ٹائم ہو جائے گا، پھر نماز پڑھوں گی، نماز مغرب کی پڑھ کے پھر روٹیاں بناؤں گی، تو پھر اتنی دیر میں سارے واپس بھی آ جاتے ہیں۔
ہنڈیا میں اچھے سے بھون چکی ہوں اور سبزی بھی ڈال دی بیچ میں۔ اب تھوڑا سا اس کو پانی لگا کے دم دے دوں گی، نماز پڑھ کے تو پھر مغرب کی نماز ہونے والی ہے بس، اس کے بعد روٹیاں بناؤں گی، پھر سب واپس آئیں گے، مل کے بیٹھیں گے، کھانا شانا کھائیں گے، پھر رات وہی ہمیشہ والی رات، اور پھر وہ باتیں، پھر وہ گپ شپ، صبح پھر سب اپنے اپنے کاموں پہ۔ یہی زندگی ہے، اسی طرح زندگی چلتی رہنی ہے، صبح دوپہر شام، صبح دوپہر شام، زندگی کا اینڈ ہو جانا پتہ ہی نہیں چلنا، کب ہم ادھر آئے تھے، کب ہماری واپسی ہو گئی ہے۔ چل سو چل، چل سو چل، دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے۔ ٹائم جو ہے وہ ہمیں ٹک ٹک سنائی دیتی ہے، لیکن اصل میں وہ ایک جیسے درخت پر کلہاڑا پڑتا ہے اور اس کے ہر وار پہ کچھ نہ کچھ نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارا ایک ایک دن ہماری زندگی کے اندر سے بہت جو قیمتی دن ہوتا ہے اس کو نکال کے لے جاتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا، اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کتنا بڑا ہمارا ایک ٹائم بیچ میں سے نکل گیا جو واپس نہیں آنا، کیونکہ وہ نہ واپس آئے گا، نہ اس گھڑی کو ہم جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزار پائیں گے۔ اس لیے ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے گزاریں تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ آٹا ماشاءاللہ جی میں نے گوندھ لیا ہے۔ ہنڈیا ہو گئی ہے جی ماشاءاللہ تیار، الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اور آگ بھی خوب جو ہے وہ مچ چکی ہے اچھے سے۔ جب اچھا کام ختم ہو جاتا ہے پھر آگ زور و شور سے جلنے لگ جاتی ہے، جب تک کام ہوتا رہتا ہے تب تک یہ اچھا یہ ہے جی میرا شہر۔ ایک دو مجھے کمنٹس آئے تھے کہ اپنا آپ جو ہے نا باہر کا سین دکھائیں، تو یہ ہے جی ہمارا ایریا۔ ہمارا ایریا بہت خوبصورت ہے، بہت نیٹ اینڈ کلین ہے، خاص طور پہ میری گلی بھی بہت صاف ستھری ہے۔ گلی والے لوگ اتنے اچھے، اتنے پیارے، اتنے لوگ اچھے ہیں اور مجھے اتنا پیار کرتے ہیں، اور اس لیے میں اس علاقے کو چھوڑ کے کہیں جانا نہیں چاہتی۔ تو روٹیاں ماشاءاللہ ہو رہی تیار، رات بھی ڈھل چکی ہے، ساتھ ساتھ باتیں بھی ہم نے آج بہت کی ہیں، تو اب کھائیں گے کھانا۔ اب اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ملاقات ہوگی پھر کسی بات کے ساتھ، کسی نئے ولاگ کے ساتھ۔ تو اپنی فیملی کا، اپنی صحت کا اور خاص طور پہ اپنی نمازوں کا ضرور خیال رکھا کریں، کیونکہ جب ایک دفعہ ٹائم ہاتھ سے نکل جاتا ہے پھر وہ واپس نہیں آتا۔ تو سب سے ضروری چیز تو یہی ہے، اس کے علاوہ باقی زندگی تو گزر ہی جانی ہے، اگر ہم ہلیں گے تب بھی گزرے گی، نہیں ہلیں گے تب بھی گزرے گی۔ تو اگر اچھے طریقے سے ہم گزاریں گے تو زیادہ اچھے طریقے سے ہماری زندگی گزرے گی۔ یہاں پہ میں کوئی لیکچر دینا نہیں چاہتی، آپ کہیں گے کہ بولنے لگی تو لیکچر شروع کر لی، نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ میری بہت پیاری سی فیملی ہے، اور شکر الحمدللہ۔ آئیں آپ لوگ بھی کھانا کھائیں۔ جب کبھی میری بہنوں میں سے کسی کا دل کرے تو یہ ہمارا چھوٹا سا گھر ہے، اس میں آپ لوگوں کو ویلکم کیا جائے گا، جب بھی آپ آنا چاہیں۔ کھانا شانا سب اسی طرح آپ کو بنا کے تازہ آپ کے سامنے بنا کے تو کھلایا جائے گا، بہت خوشی ہوگی مجھے۔ تو امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو میرا ولاگ پسند آئے گا۔ کھانا جو ہے آپ جلد سے بتائیں گے کیسا بنا۔